أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ وعدہ پورا ہو جائے گا جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا. اس سے مراد قیامت کا وعدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے. اس سے پہلے جو واقعات ہوں گے یا جو علامات ظاہر ہوں گی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ وعدہ پورا ہو جائے گا جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے، اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے ان کے لیے دابۃ من الارض، زمین سے ایک جانور، تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے. جو پچھلا مضمون ہے اس سورہ کا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کے دلائل کے حوالے سے یہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ یہ بتاؤ زمین کس نے پیدا کی، آسمان کس نے پیدا کیا، یہ بتاؤ بارش کون برساتا ہے، یہ بتاؤ یہ باغات کون اگاتا ہے، یہ بتاؤ کہ جب مضطرب آدمی پریشان ہوتا ہے اس کی دعا کون سنتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے طور پہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ ایک نمونہ ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، بارش برساتا ہے، کھیت اگاتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے. اب یہ تو تم تسلیم کرتی ہو کہ یہ کام سارے اللہ کرتا ہے اپنی قدرت سے، لیکن اس کے بعد تم یہ تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ اللہ اپنی قدرت سے دوبارہ بندوں کو اٹھائے گا؟ اس قدرت کا تم انکار کرتے ہو، اس قدرت کا تم اقرار کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ دلائل دینے کے بعد قیامت کا تھوڑا سا
منظر جو ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ جب وہ قیامت آ جائے گی تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی، قیامت والا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ دابہ ہر وہ جانور ہے جو خواہ 2 ٹانگوں پہ چلتا ہو، 4 ٹانگوں پہ چلتا ہو، زمین پہ رینگتا ہو، اس کے لیے دابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کوئی انسان کی قسم کا ہوگا یا کوئی چوپایا ہوگا یا کس طرح کا جانور ہوگا، لیکن وہ عام عادت سے ہٹ کے زمین سے نکلے گا۔ جس طرح انسان کی پیدائش ہوتی ہے یا جانوروں کی پیدائش ہوتی ہے، اس طرح کی پیدائش نہیں ہوگی اس کی، بلکہ جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو تھی وہ نشانی کے طور پہ یا معجزے کے طور پہ پہاڑ سے نکلی تھی، اسی طرح یہ بھی ایک معجزہ یا نشانی ہوگی قیامت کی کہ قیامت سے پہلے زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ اور بعض ضعیف حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاشت کے وقت، یعنی جب سورج طلوع ہو چکا ہوگا، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوگا، رات کے اندھیرے میں نہیں ہوگا۔ اور صفا کا ذکر بھی آتا ہے کہ صفا پہاڑی کے قریب سے چاشت کے وقت یہ جانور ظاہر ہوگا، اور وہ جانور جو ہے وہ کلام کرے گا، اور بات اس کی یہ ہوگی کہ لوگ جو تھے وہ قیامت والی آیتوں کا انکار کرتے تھے، حالانکہ قیامت کا وقت اب آ گیا، اور وہ نشانی ہوگی قیامت کی۔ اور جو اس کا کلام کرنا ہے جانور کے ہوتے ہوئے، اس کے بارے میں بھی مفسرین نے بہت سے جو واقعات ہیں ان کا حوالہ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ایسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پتھر کو میں جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا مکے میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتھر بول کے سلام کرتا تھا۔ اور پھر اونٹ کا آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مالک کی شکایت کرنا، یہ بھی اگرچہ معجزہ ہے لیکن یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آ کے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ بڑی عجیب بات ہم نے دیکھی ہے۔ کیا بات دیکھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیل پہ کسی نے بوجھ لادا ہوا تھا، تو بیل نے یہ بات کہی ہے کہ میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں بھی اس پہ ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان لاتے ہیں، جس کا مطلب۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ بھی احادیث سے بات ثابت ہے کہ پتھر کلام کریں گے کہ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے قتل کر۔ یہ جو جانداروں کا بے جان چیز کا کلام کرنا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے انسان کی ران کلام کرے گی، انسان کی جوتی کا تسمہ کلام کرے گا، اور انسان کی لاٹھی جو ہے یہ کلام کرے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب قیامت قریب ہونے کا وقت آ جائے گا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری ظاہر ہوں گی۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی کچھ علامتیں بتائی ہیں قیامت کی۔ قیامت کا وقت تو نہیں بتایا، لیکن قیامت کی علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جن کو علماء نے تقسیم کیا ہے کہ بعض علامتیں چھوٹی ہیں، بعض علامتیں بڑی ہیں۔ چھوٹی علامتوں میں سے فرمایا کہ جو بکریوں والے چرانے والے لوگ ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے، اور جو ننگے پاؤں چلنے والے یا عام قسم کے آدمی یا بیوقوف قسم کے آدمی وہ لوگوں کے سردار بن جائیں گے، حکمران ہوں گے وہ۔ اور فرمایا کہ امانت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، علم زیادہ ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا۔
علم جو ہے بہت ہے. اب دیکھیے آپ ہر طرف علم کی فراوانی ہے، کتابوں کے لیے بھی، میڈیا کے لیے بھی، اخباروں کے لیے بھی، رسالوں کے لیے بھی، اور جو تقریریں اور خطبے وغیرہ جو کچھ بھی ہے بے شمار. اب کسی آدمی کو یہ تو شکوہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، علم ہر جگہ پہ. لیکن عمل جو ہے وہ اتنا ہی کم ہے. جتنا علم زیادہ پھیلا ہوا ہے نا اتنا ہی عمل کم ہے. اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور پھر فرمایا کہ شرک کی کثرت ہو جائے گی، بدعات کی کثرت ہو جائے گی، اور مال دولت کی فراوانی ہوگی، گانا بجانا عام ہوگا، عریانی اور فحاشی اکثر بہت زیادہ ہو جائے گی، بہت بڑھ جائے گی. یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری اب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں نا، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن ان چیزوں کو علماء نے قیامت کی چھوٹی نشانیاں قرار دیا. یہ جو دعوت الارض والی نشانی ہے یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت سے پہلے پہلے 10 نشانیاں پوری ہوں گی. کچھ نشانیاں تو ویسے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو حدیث جبرائیل میں ہے، اور اس میں یہ نشانی بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا آقا جنم دے گی. عورت اپنا آقا جنم دے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی نافرمان ہوگی اولاد، اتنی نافرمان ہوگی اولاد والدین کی، خاص طور پہ ماں کی. ماں کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ جس طرح آقا حکومت کرتا ہے نا اپنے غلاموں پہ، اس طرح اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ پہ حکومت کرے گی. ماں باپ کو اپنے آپ سے حقیر سمجھے، ماں باپ کو ذلیل و رسوا کرے گی یا ان کی بےزتی کرے گی. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ساری چیزیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ نشانیاں بتائی کیوں گئی، بتانے کی حکمت کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے نا کہ پتہ چلے گا اچھا یہ اب قیامت قریب آ گئی. ایک بات تو یہ ہے، یہ تو واضح ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حکمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات تو پوچھنے سے بتایا، لیکن بعض اوقات آپ خود بتایا. صحابہ کرام بات کر رہے تھے آپس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اچھا ابھی کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیا ہوگا. تو فرمایا کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں قیامت کی 10 نشانیاں ہوں. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک علامات بتانے کا مقصد یہ ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سفر کرنے جا رہا ہے مکہ. آپ اسے کہتے ہیں کہ اچھا مکہ سفر کرنے جا رہے ہو نا، فلاں کلومیٹر سے لے کر فلاں کلومیٹر تک احتیاط سے جانا، وہاں ڈاکو شاکو ہوتے ہیں. اچھا جو فلاں راستہ ہے نا، فلاں جگہ پہ اتنا لمبا طویل راستہ ہے، 200 کلومیٹر تک کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے. یہ نشانی ہے راستے کی. اچھا فلاں جو ہے علاقہ اس میں وہ سانپ ہیں، جانور ہیں یا خطرناک قسم کی چیزیں ہیں، تو اس راستے پہ یہ ہے سارا معاملہ. اب یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہ راستے کی علامتیں ہیں کہ فلاں جگہ پیٹرول پمپ نہیں ہے لمبے عرصے پہ، فلاں جگہ پہ راستے پہ ڈاکوؤں کا علاقہ ہے، فلاں جگہ پہ حشرات الارض ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، یہ ہے. اگر کوئی آدمی آپ کو جاتے ہوئے بتا دے، ایک بات تو یہ ہے کہ بتانے والے کا احسان ہے، یار بڑا اچھا کیا تم نے، بڑی مہربانی کی، آپ نے مجھے بتا دیا کہ فلاں خطرہ ہے، فلاں خطرہ ہے، فلاں خطرہ ہے. ایک تو مہربانی ہے اس کی. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ چوکنا ہو کہ اس راستے پہ جانے، آنکھیں کھول کے جانا اس راستے پہ. ان چیزوں سے تم بچنا، جو دوسرے شکار ہوئے ہیں ان حادثات کا یا ان مصائب اور علام کا، تم بچنا ان سے. یہ جو علامتیں بتائی ہیں یہ اندھوں کی طرح نہ سمجھیں ان کو، نہ ہی بیروں کی طرح سمجھ کے سن کے تو اس کو ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دیں. اگر یہ بتایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے عریانی، بے حیائی، فحاشی، گانا بجانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم بچنا اس سے، بے حیائی سے بچنا، عریانی سے بچنا، اس گانے بجانے سے بچنا. تم یہ بربادی کے راستے ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں. یہ دھوکے سے بچنا، فریب سے بچنا،
یہ جو بتائی ہیں قیامت کی نشانیاں، یہ اس لیے بتائی ہیں اللہ کے رسول نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ پہلے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن فرمایا کہ زندگی کے سفر میں تم ان نشانیوں سے بچنا، تم ان کے قریب نہ جانا۔ لیکن اگر وہی کام ہم خود کریں تو کیا نتیجہ اس کا؟ اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا رسول اللہ آپ نے تو بتایا نہیں تھا، یا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا۔ اگر کوئی آدمی راستے کے خطرات سے آگاہ کر دے اور اس کے باوجود آدمی پرواہ نہ کرے اور وہ حادثات کا شکار ہو جائے تو پھر اس کو اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو برا بھلا کہنا چاہیے۔ احسان کرنے والے تو کر دیا، بتا دیا اس راستے کے یہ خطرات ہیں۔ اور یہ دعوت الارض کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ، یہ حدیث نہیں ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو فقیہ اور بہت ہی عجائب علماء تھے، فضلاء تھے، ان میں شمار ہوتا ہے ان کا قول ہے یہ کہ یہ جو دعوت الارض کا ظہور ہے، بڑی نشانیوں کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں، جب لوگ نیکی کی بات کہنی چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، تو تب یہ بڑی علامتیں شروع ہوں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ قیامت جو ہے بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی، بدترین لوگوں پہ، کلمے تک واقف نہیں ہوں گے، اللہ کے نام سے واقف نہیں ہوں گے۔ اور ابھی یہ جو کہتے ہیں نا یہ اگلی صدی جو ہے یا اگلے چند سالوں میں قیامت آنے والی، یہ آنے والا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ کے رسول نے نہیں بتائیں، اللہ نے نہیں بتائیں۔ اللہ نے بار بار فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیں انما العلم عند اللہ، کہ قیامت کا علم میرے پاس بھی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کب آئے گی۔ اذا شاء انشر ثم اماتہ ثم اذا شاء انشر، تمہیں مارے گا پھر جب چاہے گا تمہیں اٹھائے گا، کسی کو اس کا علم نہیں دیا۔ یہ جو دانشور اس طرح کی عرضہ سائیاں کرتے ہیں اور ایسے بے تکی ہانکتے ہیں، یہ سب باطل ہے، جھوٹ ہے، گمراہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 بڑی نشانیاں فرمائی ہیں وہ ہیں، سب سے پہلے دعوت الارض کی بات ہے، دھواں دار ہوگا آسمان سے۔ یہ علامت بعض علماء کہتے ہیں پوری ہو چکی ہے، بعض علماء کے نزدیک قیامت کے بالکل قریب یہ ہوگی پوری۔ اور اس طرح فرمایا کہ دجال کا ظہور ہے، یہ بھی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر یہ دعوت الارض ہے، پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور، اور پھر خسف کے واقعات مشرق میں بھی، مغرب میں بھی اور جزیرۃ العرب میں بھی۔ خسف کا مطلب ہے کہ علاقے کے علاقے جو ہیں زمین میں دھنس جائیں گے۔ اور بعض علماء نے اندازہ لگایا ہے، ویسے جب واقعات ہوں گے تو صحیح اسی وقت ہی تعین ہو سکے گا۔ بعض علماء کا اندازہ یہ ہے کہ مشرق کا خسف جو ہے وہ جاپان میں ہوگا، اور جو مغرب کا ہے وہ امریکہ میں ہوگا، اور جزیرۃ العرب جو ہے وہ تو معروف ہے، خسف اس میں بھی ہوگا۔ اور یہ بڑے خسف ہوں گے جن میں زمینیں جو ہیں علاقے پورے کے پورے زمین میں دھنس جائیں گے۔ چھوٹے زلزلے اور خسف یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہیں، لیکن یہ مقامی طور پہ چھوٹے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ جو علامتیں ہیں یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوں گی۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ یمن سے آگ طلوع ہوگی، اور وہ طلوع آگ جو ہے سارے مخلوق کو گھیر کے حشر کے میدان میں لے کے جائے گی۔ یہ 10 نشانیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اور دعوت الارض کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور دعوت الارض اس کا ظہور،
یہ دونوں آگے پیچھے قریب قریب ظاہر ہوں گی، اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے توبہ ہے، لیکن جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے کہ نشانیاں دکھا کے اللہ تعالیٰ ایمان قبول نہیں کرتا۔ یہ تو ایمان بالغیب کی بات ہے، جو لانا چاہتا ہے وہ لائے، جو نہیں لانا چاہتا نہ لائے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی ارشاد فرما دی ہے۔ لیکن ایمان بالغیب ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، دیکھ کے ایمان لانا جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اور جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائے گی تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، یہ چونکہ قیامت کے دلائل دیے اللہ تعالیٰ نے پہلے، قیامت کے آنے کے اور قیامت کے وقوع کے، اب اللہ تعالیٰ اس قیامت کا کچھ نقشہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ قیامت جس کا تم اعتبار نہیں کر رہے، جس کا تم یقین نہیں کر رہے، جس سے تم ایمان نہیں لا رہے، جب وہ آ جائے گی تو پھر حالات کیسے ہوں گے، ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی آدمی یہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں نا ان سے انحراف ممکن نہیں ہے۔ جو اللہ نے ضابطے بنا دیے دنیا میں یا اس زندگی کے بعد جو ضابطے اللہ نے بنائے ہیں، کوئی انسان فرار ان سے حاصل نہیں کر سکتا۔ چھوٹی سی مثال ہے، انسان اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا، انسان پیدا ہوگا، بچپن کی حالت ہوگی، بالکل چھوٹا سا بچہ ہوگا، اس کے بعد پھر بڑا ہو جائے گا، پھر وہ لڑکپن آ جائے گا، پھر جوانی کی عمر آ جائے گی، پھر بڑھاپا آ جائے گا، پھر وہ موت کے قریب پہنچ جائے گا۔ اب یہ جو قانون اللہ نے بنا دیا نا، کوئی اگر آدمی یہ بار بار کہتا رہے، 100 بار کہ میں نے بوڑھا نہیں ہونا، میں نے بوڑھا نہیں ہونا، میں نہیں جاتا بڑھاپے کی طرف، رک جائے گا اس سے بڑھاپا۔ کوئی آدمی 1000 دفعہ کہے میں سفید بال پسند نہیں کرتا، سفید بال مجھے نہیں آنے چاہیے، میں قبول نہیں کرتا، نہیں کرتے نہ کرو، جاؤ جہنم میں۔ اللہ کا قانون جو ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ لڑکپن کے بعد جوانی آنی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آنا ہے، تم قبول کرو یا نہ کرو۔ بالکل ایسے ہی اس زندگی کے بعد کے جو مراحل ہیں، تم یہ کہتے رہو قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں ہے، قیامت ہم نہیں ذہن میں آتی، نہیں دماغ قبول کرتا، عقل ہماری نہیں مانتی ہے، کہتے رہو، 100 بار کہتے رہو، اللہ کا قانون پورا ہو کے رہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جب ہم ان کو لوگوں کو اٹھائیں گے تو ہر امت میں سے فوج در فوج، گروہ در گروہ، ان لوگوں کو ہم جمع کر دیں گے ممن یکذب بآیاتنا، جو ہماری قیامت والی آیتوں کا انکار کرتے تھے، جو ہماری قیامت والی آیتوں کا انکار کرتے تھے کہ قیامت ویامت کچھ نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کو اکٹھا کر دیں گے ایک جگہ پہ، فہم یوزعون، اور پھر ہم ان کو الگ الگ گروہ بنا دیں گے۔ اس کی بڑی وضاحت اچھی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں کے گروہ بنائے جائیں گے، مشرکوں کا گروہ، کافروں کا گروہ، قیامت کے انکار کرنے والوں کا گروہ، اور پھر یہودیوں کا گروہ الگ ہوگا، عیسائیوں کا گروہ الگ ہوگا، مسلمانوں کا گروہ الگ ہوگا، پھر مسلمانوں میں سے بے نمازوں کا گروہ الگ ہوگا، بے روزوں کا الگ ہوگا، جھوٹ بولنے والوں کا الگ ہوگا، اور اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے اور استہزاء کرنے والے ان کا گروہ الگ ہوگا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ہم الگ الگ گروہ میں تقسیم کر دیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے، گروہ میں تقسیم کر دیے جائیں گے، تو ایک فرشتہ آواز دے گا، فرشتہ کہے گا کہ ہر گروہ اپنے اپنے معبود کے پاس چلا جائے، ہر گروہ اپنے اپنے معبود کے پاس چلا جائے، اور جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں ان کے بت جہنم میں ڈالے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے،
اور بتوں کی پوجا کرنے والے سیدھے اپنے معبود کے پاس جہنم میں چلے جائیں گے۔ سورج کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سورج کی پرستش کرنے والے، پوجا کرنے والے اپنے معبود کے پاس جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ چاند کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، چاند کی پوجا کرنے والے وہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 گروہ جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے، ایک یہودیوں کا، ایک عیسائیوں کا اور ایک مسلمانوں کا۔ کیونکہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، لہٰذا وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو ظاہر جہنم میں نہیں جانا، لہٰذا وہ انتظار کریں گے میدان حشر میں باہر کھڑے ہو کے کہ ہم یہیں رہیں گے۔ اور عیسائی بھی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ بھی وہیں میدان حشر میں کھڑے رہیں گے، مسلمان بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے پوچھیں گے کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے اللہ کی ذات پاک ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کی اولاد، اور تم جھوٹے ہو، کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ یا اللہ پیاس بڑی لگی ہے، ہمیں پانی پلا دیا جائے۔ فرمایا کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس گروہ کو لے جاؤ پانی پلانے کے لیے۔ یہودی دور سے دیکھیں گے آگ کو، وہ جس طرح ریت جو ہے وہ شراب کی طرح بن جاتی ہے اور پانی کو دھوکہ لگتا ہے یہ پانی ہے، اسی طرح جہنم کی آگ جو ہے شراب بن جائے گی اور ان کو دور سے پانی نظر آئے گا کہ پانی ہے جو پلانے کے لیے ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ جو بعض مہینے بھر واقعات ہیں نا، بڑے کٹھن ہیں، بڑے مشکل ہیں، سمجھ جانا چاہیے ہمیں۔ وہ نقشہ جو ہے نا، یہ ساری باتیں بتائی اس لیے گئی ہیں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے نقشہ دیکھو۔ ہم حشر میں کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں کہاں پہ کھڑا ہوں گا، یہ کسی اور کہانیاں نہیں ہیں۔ یہودی سمجھیں گے کہ ہمیں پانی پلانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، لیکن جب وہ قریب پہنچیں گے تو وہ آگ ہوگی، آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر منادی پوچھے گا عیسائیوں سے تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ انہیں بھی یہی جواب دیا جائے گا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، تم جھوٹے ہو، کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں پانی پلا دیا جائے، ہمیں پیاس بہت ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ہم کافروں کو، مشرکوں کو شدید پیاس کی حالت میں اٹھائیں گے، شدید پیاس کی حالت میں۔ یہ پانی جو ہے نا، یہ جنت کی نعمت ہے، جنت کی نعمت، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ۔ جب یہ کافر اور مشرک مر جائیں گے نا، اس کے بعد عبدالآباد تک پانی ان کو میسر نہیں آئے گا۔ یہ پانی جو ہم اتنی بے دردی سے اور اتنے بے قیمت سمجھ کے اور بے قدری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یہ وہ پانی ہے کیا قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد جہنمی لوگ کہیں گے جنتیوں سے پانی کا ایک قطرہ دے دو ہمیں، افیضوا علینا من الماء، پانی سے کچھ تھوڑا سا حصہ ہمیں دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو بھی کوئی اللہ نے تمہیں چیز دی ہے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ ہے سورہ مریم کی آیت ہے۔ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، ہم ان کافروں کو، مجرموں کو شدید پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لے جائیں گے، پانی مانگیں گے کہ ہمیں پانی دیا جائے۔ یہاں تو نخرہ اتنا ہے نا کہ ہاں جی WHO کی جو کنڈیشن ہے یا جو سٹینڈرڈ ہے WHO کا، اس کے بغیر نہیں پانی پینا، بوتل کے اوپر لکھا ہونا چاہیے
اس میں سوڈیم کتنا ہے، پوٹاشیم کتنا ہے، میگنیشیم کتنا ہے، آئرن کتنا ہے، ساری چیزیں لکھی ہونی چاہیے، تب ہم پانی پئیں گے۔ اتنے نخرے ہیں اس دنیا میں۔ یہ دنیا بڑی آسان ہے، بہت آسان ہے، اس لیے کہ جو بعد میں آنے والا امتحان ہے وہ بڑا کڑا رکھا ہے، بہت سخت امتحان ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی جو دنیا کے ہیں نا معاملات اور دنیا کے اکٹھے کرنے کے الہاکم التکاثر والا مسئلہ ہے ہمارا، دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے کہ آنے والا وقت کیسا ہے۔ عیسائیوں کو بھی اسی طرح لے جایا جائے گا، دور سے وہ بھی دیکھیں گے، جیسا شراب نظر آتا ہے ان کو پانی نظر آئے گا، قریب جا کے دیکھیں گے تو جہنم کی آگ ہوگی، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ مسلمان کہیں گے کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہم تو یہ الفاظ ہیں مسلم شریف کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کہیں گے یا اللہ دنیا میں ہم ان مشرکوں کے محتاج تھے، ان کافروں کے محتاج تھے ہم، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے قریب نہیں پھٹکے۔ یا اللہ آج جب ہم ان کے محتاج نہیں ہیں، جب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی، تو آج ہم ان کے ساتھ کیوں جائیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ہر شے جو ہے وہ دو ریال میں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے افنان المسلمین کالمجرمین، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میں مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دوں، ان کا انجام بھی ویسا کروں جیسا مجرموں کا ہے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے اچھا تم مسلمان ہو تو اپنے اللہ کی کوئی نشانی پہچانتے ہو، اپنے اللہ کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں یا اللہ ہم پہچانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے جیسی اللہ کی شان ہے۔ اس بارے میں یہ سوال جواب نہیں کرنا چاہیے اچھا یہ اللہ کی پنڈلی کیسے ہوگی اور کیسے اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ بس جو کچھ اللہ کے رسول نے بتایا ہے نا اس پہ ایمان لے آئیں اور سلامتی اسی میں ہے۔ سوال جواب کریں گے تو مارے جائیں گے۔ بس ایمان بالغیب یہی ہے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ظاہر ہوگی تو جو مسلمان نمازی ہوں گے وہ سجدے میں گر پڑیں گے، سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو نمازی لوگ، اور جو منافق ہیں بے نماز لوگ ہیں ان کی کمر جو ہے وہ تختہ بن جائے گی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن گر پڑیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ نماز جس کی ہم پرواہ نہیں نہ کرتے اور بڑی مشکل لگتی ہے ہمیں، آج یہ 5 نمازیں پڑھنی، دعوے ہم بڑے کرتے ہیں، ریاست مدینہ بنانی ہے ہم نے، مدینہ کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں اور ہندوستانوں سے غزوہ ہند کرنا، پہلے اپنی شکلیں تو بناؤ غزوے والی۔ فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے اور جو یا منافق تھے دکھاوے کے لیے محض اپنی یاری دوستیاں یا فوٹو سیشن کے لیے، صدر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں جی، صدر صاحب کمال ہے، واجب، پریزیڈنٹ صاحب یا پرائم منسٹر صاحب یا فلاں گورنر صاحب یا فلاں، ہاں جی فوٹو آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ معاملے قیامت کے دن ہے، قیامت کے جو نتائج ہوں گے نا بڑے حیران کن ہوں گے۔ انسان کی عقل جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی جب انسان نتائج دیکھیں گے نا قیامت کے، جو بڑے بڑے اونچے اونچے نام، اونچے اونچے مناصب، اونچے اونچے عہدے اور بڑے بڑے مالدار اور بڑے مسکین اور محتاج اور غریب اور عام قسم کے لوگ، یہ قیامت کے دن سارا معاملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہوگا اور لوگ دیکھ کے حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا، ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، یہاں کچھ اور نکل آیا۔ یہاں تو ہمیں ہر ایک کو شہادت کے سرٹیفکیٹ دیتے تھے، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی بے نماز ہے، کوئی بے روز ہے، کوئی قرآن کا استہزاء کرتا ہے، کوئی اللہ کے رسول کا استہزاء کرتا ہے، کوئی حدود کا استہزاء کرتا ہے، جو مرضی کرتا رہے، بس ہے شہید ہو۔
اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اسی وقت کے لیے، فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ظاہر کی جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اللہ کے حضور سجدہ کرو، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو جو اللہ کو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آؤ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے تھے، فرمایا کہ وہ طاقت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کی۔ جب جتنا مرضی آپ دماغ پاتے رہیں بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز نجات کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے، نماز راستہ ہے فلاح کا، سب کچھ ہے، اور 5 مرتبہ نماز اذان ہوتی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے باوجود بھی اکڑ کے مسجد کے آگے سے گزر جانا، اور پرواہ نہیں ہے کہ ہاں اللہ بلا رہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ آؤ نماز پڑھو آپ۔ فرمایا کہ گروہ بنا دیے جائیں گے اور ان گروہوں کو ان کے عقائد اور ان کے اعمال کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اب یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہ لانے والے، ان کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت میں حشر کے میدان میں ان سے کوئی سوال جواب بھی اللہ کریں گے، اور یہ سوال جواب لینے کے لیے نہیں بلکہ ان کی ندامت میں، ان کی ذلت میں، ان کی رسوائی میں اضافہ کرنے کے لیے یہ سوال ہوں گے۔ انسان پچھتائے گا اس دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ یوم الحسرت ہے قیامت کا دن، ہر آدمی کو حسرت ہوگی قیامت کے دن، کافر تو حسرت کریں گے ہی، ہر مسلمان کو دل میں حسرت ہوگی، ہر مسلمان جو جنت میں جانے والا ہے نا اس کے دل میں بھی حسرت ہوگی، جو جنتی ہوں گے ان کو حسرت ہوگی اس بات کی کہ دنیا میں ہم نے یہ وقت ضائع کیوں کیا، دنیا میں زیادہ وقت مسجد میں کیوں نہیں گزارا، دنیا میں تلاوت کیوں نہیں کی زیادہ سے زیادہ، نوافل کیوں نہیں پڑھے ہم نے، تہجد کیوں نہیں پڑھی، یہ عمل کیوں نہیں کر لیا، ہمارا درجہ بلند ہو جاتا، یہ عمل کرتے ہوئے اور درجہ بڑھ جاتا۔ یہ حسرت ہوگی مسلمانوں کو بھی، جنت میں جانے والوں کو بھی حسرت ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے اور ایمان نہ لینے والے، ان سے تو باقاعدہ سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاؤ، جب یہ میدان حشر میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، لے آئے جائیں گے، وقال اکذبتم بآیاتی، ان سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میری جو آیتیں تھیں قیامت والی ان کا انکار کر دیا تھا، ان کو جھٹلا دیا تھا۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اصل سوال یہ ہے، اور تم نے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی، بس ایسے ہی کہہ دیا کہ یہ تو عقل میں نہیں آتی لہذا یہ نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو اللہ نے فرمائی۔ اصل جو فرد جرم ہوگی نا انسان پہ، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی نے غور و فکر کیا ہے اور اس نے تجسس کیا ہے، کوشش کی ہے، اس کے باوجود اس کو صحیح راستہ نہیں ملا، تو اس کے لیے کچھ گنجائش ہوگی عذاب کم ہونے کی، اس سے کچھ رعایت ہوگی۔ لیکن جو اصل فرد جرم ہے وہ یہ ہے کہ کیا تم نے دنیا میں یہ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا یہ تم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی؟ اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی نا قبر کے بارے میں، وہ بھی یہی سوال ہے۔ قیامت قبر میں انسان سے 3 سوال تو یہ ہوں گے، تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا رب کون، تمہارا نبی کون ہے، اور تمہارا دین کون سا ہے۔ 3 سوال تو یہ ہیں، اور چوتھا سوال بھی ہے، اور وہ سوال یہی ہے جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب یہ کافر کہے گا نا کہ ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے پتہ نہیں میرا رب کون ہے، ہاں لا ادری مجھے پتہ نہیں میرا نبی کون ہے، ہاں لا ادری ما دینی میرا دین کون سا ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ
چوتھا سوال کریں گے، ما تلائتا وما درائتا، کوشچن ہے یہ، کیا تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی دنیا میں؟ ما تلائتا، قرآن نہیں پڑھا تھا تم نے دنیا میں؟ ما درائتا، تم نے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی دنیا میں؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو مسلط کر دیں گے، اور فرشتہ دو کانوں کے درمیان جو جگہ ہے اس پہ گرد مارنے شروع کر دے گا۔ دو کانوں کے درمیان، کون سی جگہ ہے دو کانوں کے درمیان؟ علم حاصل کرنے کے لیے دماغ استعمال ہوتا ہے نا، علم حاصل کرنے کے لیے دماغ سے انسان یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ اچھا بھی فلاں کا دماغ بڑا تیز ہے، اس نے علم حاصل اتنے عرصے میں کر لیا، فلاں کا دماغ بڑا نکما ہے، وہ پڑھ نہیں سکا۔ یہ جو دماغ ہے نا جس سے علم حاصل ہوتا ہے، فرمایا کہ دو کانوں کے درمیان جو جگہ ہے اس پہ فرشتے کو حکم ہوگا کہ گرد مارو اس کو۔ یہ ہے دین کا علم نہ سیکھنے کی سزا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بچے کو آپ ڈاکٹر نہ بنائیں ڈاکٹر بچے کو، انجینئر بنائیں بچے کو، ٹھیک ہے دنیا کا علم سیکھے بچہ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، دنیا تو اسباب ہیں یہ بھی، اور دنیا میں رہنا ہے، گزر بسر کرنی ہے، کرنا چاہیے یہ بھی، لیکن دین کے علم سے غفلت اور دین کے علم کو چھوڑ کے وہ چیزیں حاصل کرنی، دین کا علم بھی حاصل کرو اور وہ علم بھی حاصل کرو، دین کے علم کو مقدم رکھو۔ مسجد اور مدرسے کا راستہ دکھاؤ اپنی اولاد کو۔ لاہور میں نام نہیں آ رہا تھا، بڑا وہ ان کی بیت وغیرہ لیتے تھے، وہ اچھے تھے، بزرگ آدمی تھے۔ ایک عورت آئی ان کے پاس کہ حضرت صاحب میرے لیے دعا کریں، میرے بچے ہیں، 2 بچے ہیں، اور میں نے بڑی محنت سے ان کو پڑھایا ہے، ایک کو ڈاکٹر بنایا ہے، ایک کو انجینئر بنایا ہے، تو اب وہ بچے اپنی اولاد والے ہیں، اپنے گھر والے ہو گئے ہیں، اب وہ مجھے یہ مکان جس میں میں رہتی ہوں یہ مکان بیچنا چاہتے ہیں، اگر وہ مکان بیچ دیں گے تو میں کہاں رہوں گی؟ آپ میرے بچوں کو سمجھائیں کہ مکان نہ بیچیں۔ وہ رسا کہنے لگے کہ ماں تیرے بچے جو کچھ کر رہے ہیں نا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جو راستہ تو نے ان کو دکھایا تھا وہ راستہ اسی جگہ پہنچتا ہے، اس کی منزل یہی ہے۔ اگر تو نے اپنے بچوں کو مسجد اور مدرسے کا راستہ دکھایا تھا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور یہی سوال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے کہ کیا تم نے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، علم کے بغیر یہ فتویٰ لگا دیا کہ قیامت نہیں آئے گی، کوئی جانے بوجھے بغیر ہی، غور و فکر کیے بغیر ہی، کوئی علم سیکھے بغیر ہی تم نے یہ کہہ دیا قیامت نہیں آئی، کچھ نہیں ہوگا۔ اور آگے پھر اس سے بھی بڑا سوال ہے، بڑے سخت سوال ہیں یہ، اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن یہ سخت اس وقت لگیں گے جب انسان کے سامنے آئیں گے یہ چیزیں۔ اگلا سوال یہ ہوگا اما ذا کنتم تعملون، اگر تم نے یہ نہیں علم سیکھا، یہ جاننے کی کوشش نہیں کی، تو پھر یہ بتاؤ یہ 70 سال 80 سال کیا جھک مارتے رہے؟ 70 80 سال کی عمر تمہیں میں نے دی تھی، 60 سال 50 سال کی عمر تھی تمہاری، اس عمر میں تم نے کیا کیا؟ ہاں یا اللہ ہم تو وہ حضرت صاحب کے دربار پہ بیٹھے رہتے تھے، دربار کی خدمت کرتے رہے، ہم نے تو یا اللہ ٹینک بنائے، میزائل بنائے، ہائیڈروجن بم بنایا، ایٹم بم بنایا، ہم تو یہ کرتے رہے دنیا میں۔
یہ تو سوال کریں گے نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے یہ قرآن نازل کیا تھا، اس میں علم تھا، اس کو تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اچھا ٹھیک ہے تم نے یہ تو نہیں پڑھا قرآن، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے یہ 60-70 سال کہاں چھپائے، کہاں ضائع کر کے آئے ہو یہ 60-70 سال؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان سوالوں کا جواب تو نہیں ہوگا، انسان ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا، اس لیے آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جواب نہ دینے کے نتیجے میں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی تکذیب کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن آگے یہ فرمایا کہ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور وہ وعدہ جو تھا قیامت والا وہ پورا ہو جائے گا، اور جو ان کو بتایا گیا تھا کہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ بِمَا ظَلَمُوا، وہ جو ظلم کیا انہوں نے دین کا علم نہ حاصل کر کے، وہ جو اندھے بن کے رہے دنیا میں، جو بہرے بن کے رہے دنیا میں، ساری زندگی جو ہے وہ ڈالر اور ریال کمانے میں کھپا دی، لیکن یہ فرصت نہیں ملی کہ کبھی قرآن کو بھی کھول کے دیکھ لیں۔ فرمایا یہ ظلم کیا انہوں نے خود اپنے آپ پہ، اس ظلم کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا لا ینطقون، جواب دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی ان کے پاس، قیامت کے دن وہ بول نہیں سکیں گے اللہ کے حضور تو یا اللہ یہ ادھر تھا، یہ قیامت کے یہاں دنیا میں بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس، یہ بڑی مصروفیت بہت زیادہ ہے، فلاں بھی بزنس ہے، فلاں ملک میں بھی ہے، فلاں ملک میں بھی ہے، فلاں بھی فیکٹری ہے، فلاں کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، بہت مصروفیت ہے، ٹائم بالکل نہیں ملتا۔ ہاں بال بچے بھی ہیں، ان کا بھی نہیں کام ہو رہا، یہ ہو رہا ہے، وہ بیماری آ گئی ہے، مقدمہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، بس ٹائم ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں بہانے تو بن جاتے ہیں، دنیا میں وہ سب کچھ کہہ سکتا ہے انسان، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ان سے یہ سوال کیے جائیں گے لا ینطقون، پھر بات نہیں کر پائیں گے وہ۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں سورہ مرسلات میں بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہارا یوم لا ینطقون، یہ جو قیامت کا دن ہے نا، سورہ مرسلات کی 35 نمبر آیت ہے کہ ہارا یوم لا ینطقون، ہر طرح کی حجت ان پہ پوری ہو جائے گی، ان سے جو بھی سوال کیا جائے گا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کا، اور جن کو وہ اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے وہ بھی سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، ہمیں مشکل کشا سمجھو، ہمیں حاجت روا سمجھو، ہر طرف سے انکار ہو جائے گا۔ فرمایا کہ لا ینطقون، پھر وہ بلانے کی، بولنے کی، کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ بلا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ ہی یہ وہ دن ہوگا کہ جب انہیں یہ کہا جائے کہ اچھا جی دنیا میں تو نہیں کر سکے، چلو کوئی بات نہیں، اب تم معذرت کر لو، اب معافی مانگ لو، اب تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ دنیا میں بڑے عجیب ہی معاملات ہیں۔ ہاں جی وہ 70 سال کا ہو گیا ہے، بوڑھا ہے، کینسر کا مریض ہے، ٹھیک ہے اس نے جرم تو کیا ہے، اس نے غلط کام تو کیا ہے، لیکن آپ عدالت رحم کر دیں۔ جو آدمی خود اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتا، بھئی جب تم 70 سال کے ہو، جب 80 سال کے ہو، کینسر کا مریض ہو، تو پھر گھر بیٹھو، سیاست کیوں کرتے ہو؟ یہ سیاست کا چسکا مرنے تک نہیں چھوڑتا انسان سے۔ یہ بھی شراب کی طرح ہے، جیسا شراب نہیں نہ چھوڑتی، اسی طرح یہ بھی نہیں چھوڑتی۔ اور یہ عورت ہے نا،
عورت پہ تو رحم کرنا چاہیے. بھائی عورت ہے تو گھر میں بیٹھے. کس نے کہا تھا سیاست کرے عورت کو؟ وہاں قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا وہ جی عورت تھی نا شرک کرتی رہی ہے یا قبر پرستی کرتی رہی ہے یا ابھی تک عورت ہے مظلوم ہے بیچاری کمزور مخلوق ہے معاف کر دے. نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے رسول نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں. اللہ کے رسول نے یہ جو فرمایا کہ میری بیٹی چوری کرے تو بیٹی کے ہاتھ کاٹوں میں. کسی مرد کا نام کیوں نہیں لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے کہ اگر میرا بیٹا زید چوری کرتا تو میں زید کے ہاتھ کاٹ دیتا. زید کا نام کیوں نہیں لیا؟ بیٹی کا نام کیوں لیا ہے؟ اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ قاتل اگر عورت ہے تو عورت کو اس کے قصاص میں عورت کو قتل کیا جائے. مرد قاتل ہے تو قاتل مرد کو قتل کیا جائے. عورت نے جرم کیا ہے اگر وہ مظلوم ہے تو گھر بیٹھے جو اللہ کے رسول نے بات بتائی ہے کرنا فی بیوتکن. کس نے کہا کہ جا کے ذاتے کرو اور سیاست میں حصہ لو؟ جتنا احترام اسلام نے کیا ہے نا عورت کا تم اتنے مہربان نہیں ہو سکتے عورت پہ. لیکن ہم جھوٹے ہیں. ہم اللہ کے رسول کو جھٹلانا چاہتے ہیں خود سچے بننا چاہتے ہیں. آج تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی فرق رہا ہی نہیں عورت میں اور مرد میں. عورتیں بڑھ کے ہیں مردوں سے اور اپنے آپ کو سمجھتی ہیں بڑی دلیر ہیں. ہم مردوں سے بھی آگے نکل گئی. وہی ہے کہ شرم و حیا والی کوئی بات نہیں رہی. عریانی ہر طرف ہے. اور ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ زبان سے الفاظ نکالنے کی ہمت نہیں پڑتی جیسے الفاظ عورتیں نکالتی ہیں زبان سے. میں قیامت کے دن کسی کو معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ دل کا مریض تھا یا ہیپیٹائٹس کا مریض ہے یا کینسر کا مریض ہے اس کو رعایت دے دو. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو تو پھر اللہ سے رعایت کیوں مانگتے ہو؟ جس نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا بھگتے ظلم کو. رعایت تو اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اس کے لیے بہت رعایت ہے. فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے اللہ کے ڈر سے آنکھ سے ایک آنسو نکلا ہے اس کو بھی معاف کر دو. ڈرنے والوں کے لیے اللہ کی بڑی رعایت ہے لیکن ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. فرمایا قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ جو نہ تو بولنے کی کوئی گنجائش ہوگی اور نہ ہی معذرت کی اجازت دی جائے گی. معذرت کریں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ ہمیں ربنا اخرجنا منہا ان عدنا فإنا ظالمون. یا اللہ ایک دفعہ یہاں سے نکال دے. بڑی معافیاں مانگتے ہیں معذرت کرتے ہیں ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہم نے زیادتی کی. اخرجنا منہا یا اللہ ایک دفعہ نکال لے ایک دفعہ نکال لے. نمازی بنیں گے پرہیزگار بن جائیں گے متقی بن جائیں گے صوفی بن جائیں گے. کہا لخسؤ فیہا ولا تکلمون. بڑا سخت قانون ہے اللہ کا بڑا سخت قانون ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا اللہ سے ڈر کے گزاریں. ایک ایک لمحہ ڈر کے گزاریں اللہ سے. اس دنیا میں تو اللہ کی چھوٹ بہت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہے بڑا فضل ہے. لیکن جو کچھ ہم اپنے گناہ ساتھ لے کے جائیں گے ان کا پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا. وہ نتیجہ بھگتنا پڑے گا. آگے پھر ہے تو اسی مضمون سے متعلقہ ہی آیت الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں قیامت کا انہوں نے رات اور دن کو نہیں دیکھا؟ قیامت کے ثبوت کے ساتھ دن رات کا کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ نے دن رات کو ثبوت کے طور پہ پیش کیا ہے کہ روزانہ تم سوتے ہو پھر اٹھتے ہو. رات آتی ہے دن آتا ہے. یہ گردش لیل و نہار تم روزانہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک نشانی ہے اللہ کی. کیا تم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے؟
سبق اس میں یہ ہے کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے. روزانہ تم سوتے ہو رات کو اور اس نیند کا آج تک کوئی حقیقت معلوم نہیں کر سکا یہ نیند ہے کیا چیز. انسان خواہ کتنا ہی تھکا ہوا ہو، کتنا ہی انسان اچاٹ ہو کام کر کر کے، انسان کہتا ہے یہ اچھا میں فریش ہونا چاہتا ہوں، 1 گھنٹہ مجھے نیند آ جائے، 15 منٹ نیند آ جائے تو میں فریش ہو جاؤں گا. یہ کیا چیز ہے؟ انسان دوائیاں کھا کے بھی اتنا فریش نہیں ہوتا یا اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا جتنا 15 منٹ کی یا آدھے گھنٹے کی نیند سے انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے. رات کو سوتے وقت انسان کیا کہتا ہے؟ جب بستر پہ جاتا ہے سونے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا سکھائی ہے؟ اس میں کہ ربی اموت و احیا، میں یا اللہ مرنے لگا ہوں تیرے نام سے، تیری توفیق سے، تیرے فضل سے. اور جب صبح اٹھتا ہے تو پھر کیا فرمایا؟ احیانا بعد ما اماتنا، زندہ کر دیا. فرمایا کہ یہ دن رات میں تمہارا سونا اور جاگنا جو ہے یہ بہت بڑا ثبوت ہے قیامت کے آنے کا. روزانہ تم مرتے ہو، روزانہ جیتے ہو، اور پھر پوچھتے ہو کہ قیامت میں کیسے جیئیں گے. کتنی حماقت کی بات ہے. ایک بات روزانہ تم دیکھتے ہو، ساری مخلوق کو دیکھتے ہو، جانور بھی، انسان بھی، دوسرے حشرات بھی، جو کچھ بھی ہے، جتنی جاندار مخلوق ہے ساری دیکھتے ہیں کہ وہ مرتی بھی ہے، زندہ بھی ہوتی ہے، روزانہ مرتی ہے، روزانہ زندہ ہوتی ہے. اور پھر پوچھتے ہیں کہ قیامت کو کیسے اللہ زندہ کرے گا. اللہ فرماتے ہیں لآیات لقوم یؤمنون، لیکن اس میں نشانی ہے. نشانی کا مطلب یہ ہے کہ سبق اس آدمی کے لیے ہے جو ایمان لانے والا ہے، جو بات ماننے والا ہے، اللہ کے رسول کی بات سننے والا، اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والا. اس کے لیے اگر وہ سبق حاصل کرنا چاہے تو اس کے سونے اور جاگنے میں ہی اس کا ثبوت موجود ہے قیامت کا. رات اور دن کے آنے جانے میں ثبوت ہے قیامت کے آنے کا. بڑی سبق آموز باتیں اور بڑی گہری باتیں اور ہمیشہ یاد رکھنے والی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں. اور ان باتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، جب سنتے ہیں، تو ایسے انسان کو تصور کرنا چاہیے کہ میں حشر کے میدان میں بیٹھا ہوں، میں کن کے ساتھ ہوں گا حشر کے میدان میں، میرا کیا معاملہ ہوگا. اور حشر کے میدان میں سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ساری کی ساری مخلوق، اور وہاں علماء لکھا ہے ساری مخلوق میں انبیاء بھی شامل ہوں گے. ساری مخلوق گھٹنوں کے بل گری ہوگی جہنم کو دیکھ کے، گھٹنوں کے بل. انبیاء بھی، فضلاء بھی، علماء بھی، شہداء بھی، جتنے بھی ہیں اولیاء بھی، سارے کے سارے گھٹنوں کے بل گر جائیں. ہم بھی ہوں گے اس میں. یہ انبیاء اولیاء کی بات نہ کریں، اپنی بات کریں کہ میرا حال کیا ہوگا، میں بھی گھٹنوں کے بل گرا ہوں گا. مجھے کوئی پوچھنے والا ہوگا اس دن، میری کوئی خبر لینے والا ہوگا اس دن، میں کس کو کہوں گا. میری دوسروں کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے کہ دوسروں کو فلاں کا ایسے یہ حال ہے، فلاں کا اللہ تعالیٰ معاف کرے، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا، فلاں کا عقیدہ یہ ہے، فلاں کا عقیدہ یہ ہے. انسان اپنا آپ دیکھے، اپنا میرا کیا حال ہوگا، میرا حشر کیا ہونے والا ہے. ہم نے بھی سرٹیفکیٹ لیے ہوئے جنت کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى
إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. हमारे एक भाई का मैसेज आया है कि उनके वाले साहब फौत हो गए हैं, उनकी मफ़रत के लिए दुआ फरमाएं। और दूसरी बात यह है कि पिछले दर्स में हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब तस्लीम की थी अखलाकियात का बयान। अगर कोई साथी ऐसे हों जिन्हें किताब न मिली हो या जो उस तरह से मौजूद नहीं थे तो बाहर अब्दुर्रहमान से किताब ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वअदखिलहुल जन्नह वअइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार वअदखिलहुल जन्नह वअइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वज'alना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। अल्लाहुम्मा अय्यिद अल-इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अय्यिद अल-इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अज़िल अश-शिर्क वल मुशरिकीन अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदा-अद-दीन अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल ईमान अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम अल्लाहुम्मा इग़फिर लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात अल-अहयाइ वल अमवात। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।